حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ سورہ فاطر کی 6 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، ان الشیطان لکم عدو، شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، لہذا تم بھی اسے دشمن سمجھو، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی جہنمی بن جائیں۔ حضرات، انسان سے شیطان کی جو دشمنی ہے یہ دائمی ہے۔ جب تک سورج اور چاند کا وجود رہے گا، شیطان کی انسان کے ساتھ دشمنی بھی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے 3 امور کا حکم دیا ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ رب العزت نے شیطان کو انسان کا دشمن قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اسے تم بھی اپنا دشمن ہی سمجھو۔ دوسرا امر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع فرما دیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے شیطان سے نہ صرف ڈرایا ہے بلکہ اس کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر سے بھی آگاہ فرمایا ہے، تاکہ انسان مسلح ہو کر اس کا مقابلہ کر سکے۔ شیطان کے متعلق بعض اہم حقائق آپ کے سامنے رکھے تھے گزشتہ جمعہ کے اندر، ان کو مختصر بیان کر کے بات کو آگے پھیلاتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ اور تیسری حقیقت یہ ہے کہ شیطان اکیلا نہیں ہے، جنوں اور انسانوں میں سے اس کے معاون مددگار موجود ہیں۔ اور چوتھی حقیقت یہ ہے کہ شیطان ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پانچویں حقیقت یہ ہے، قیامت والے دن آج جو شیطان کے ساتھی ہیں، اس کے پیروکار ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، کل قیامت والے دن وہ کوئی فریاد، کسی کی فریاد رسی نہیں کر سکے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، شیطان کہے گا جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، کیا کہے گا؟ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا، وَوَعَدْتُكُمْ، میں نے بھی تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے تم سے خلاف ورزی کی۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا، میں نے تمہارے ساتھ جو وعدے کیے تھے ان کی خلاف ورزی کی ہے۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا، إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا، میں نے تمہیں دعوت دی، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تو تم نے میرا کہنا مان لیا۔ میں نے زور زبردستی نہیں کی، میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، میرے پاس کوئی غلبہ نہیں تھا، میں نے تمہیں بلایا، دعوت دی، تم نے میری بات مان لی۔
فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے. نہ میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں نہ تم میرے کسی کام آ سکتے ہو. قیامت والے دن شیطان جو ہے وہ کہے گا کہ اپنے آپ کو ملامت کرو، میرا تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کی، میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا، میں نے تو محض تمہیں دعوت دی، بلایا کہ یہ کام کر لو، تم نے میری بات مان لی، میرا کہنا مان لیا، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. آج میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے. اب آتے ہیں شیطان چاہتا کیا ہے. شیطان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں نے جہنم میں جانا ہے نا، میں سب انسانوں کو بھی ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں. سب سے بڑی خواہش یہ ہے. میں نے ابتدا میں جو آیت پڑھی ہے، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ شیطان اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی جہنمی بن جائیں. یہ سب سے بڑی اس کی خواہش ہے، اور اس کے لیے وہ انسان کو مختلف طریقوں کے ساتھ ورغلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر لگا دیتا ہے، کفر و شرک پر لگا دیتا ہے. جب انسان کفر و شرک پر لگ جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر لگ جاتا ہے، تو یہ خوش ہوتا ہے کہ یہ بھی میرا ساتھی جہنم میں بنے گا. شیطان کی مختلف چالیں ہیں جو انسان کے ساتھ کھیل. سب سے پہلی چال، وہ انسانوں کو کفر و شرک میں مبتلا کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مشرک جو ہے نا، اللہ نے اسے معاف نہیں کرنا. کوئی بندہ کفر اور شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کی بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے مشرک کے لیے جنت حرام کر دی. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اور شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا. اب وہ کفر اور شرک میں مبتلا کرتا ہے. کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ، ان منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے جو انسان سے کہتا ہے کفر کر. فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں. سورہ حشر کی آیت نمبر 16. کفر پر لگا دیتا ہے، پھر کہتا ہے میں تم سے بری الذمہ ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. اور اس زمین پر شرک میں مبتلا کرنے والا، شرک کی ابتدا کروانے والا بھی شیطان ہے. صحیح بخاری شریف میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قوم نوح کے 5 نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. یہ 5 نیک لوگ تھے. جب یہ وفات پا گئے، فوت ہو گئے، تو لوگوں نے دیکھا کہ جب تک یہ نیک لوگ زندہ تھے ہم اللہ کی بڑی اچھی طرح عبادت کرتے تھے، اب یہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ہم اس طرح عبادت نہیں کر پا رہے جس طرح ان کی زندگی میں عبادت کیا کرتے تھے. شیطان نے پھر ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ تم اس طرح کرو کہ ان افراد کی، ان نیک لوگوں کی مورتیاں بنا کر، بت بنا کر اپنے عبادت خانوں میں رکھ لو. جب تم عبادت کرنے کے لیے مساجد کے اندر عبادت خانوں میں آؤ گے
تو ان کو دیکھو گے، ان کی تصویروں کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آئے گا، تم اللہ کی عبادت کرو گے۔ چنانچہ جو نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان کے بت بنا کر انہوں نے عبادت خانوں میں رکھ لیے، ان بتوں کو دیکھتے، اللہ کی عبادت کرتے، اللہ یاد آتا۔ اور جب یہ نسل ختم ہو گئی، نئی نسل آئی، تو شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی، یہی تمہارے معبود ہیں، تمہارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے رہے ہیں، ان کو پوجتے رہے ہیں، یہی تمہارے حاجت روا ہیں، یہی تمہارے مشکل کشا ہیں، یہی بارش برسایا کرتے تھے۔ چنانچہ پھر لوگوں کو اس نے شرک پر لگا دیا۔ 1000 سال تک اس زمین پر شرک نہیں ہوا، 1000 سال کے بعد شرک کی ابتدا ہوئی اور شیطان نے کروائی۔ آج بھی کیونکہ شیطان کو پتہ ہے نا کہ شرک ایک ایسا جرم ہے جو اللہ نے معاف نہیں کرنا، تو آج بھی اس نے مسلمانوں کو، کچھ ایسے لوگ موجود ہیں علماء کہلواتے ہیں، وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں کہ مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا، مسلمان مشرک ہو ہی نہیں سکتا، تم جو مرضی کرو، غیر اللہ کو پکارو، غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھو، غیر اللہ کو حاجت روا سمجھو، تم سب کچھ غیر اللہ سے مانگو، تم مشرک نہیں ہو سکتے۔ ایسے لاہور کے اندر ایسے علماء موجود ہیں جو لوگوں کو اس کی دعوت دے رہے ہیں، کہتے ہیں جو مرضی قبروں پر جا کر ان کو پوجو، ان کو حاجت روا سمجھو، مشکل کشا سمجھو۔ بلکہ پرسوں کی بات ہے، میں گلشن اقبال پارک میں پڑھاتا ہوں، تو وہاں پر ایک بندہ مجھے کہنے لگا، قاری صاحب، میں ادھر جمعہ ایک مسجد میں پڑھنے گیا، تو اس نے پورے کا پورا جمعہ علی حجویری کے فضائل و مناقب میں بیان کر، اور یہاں تک اس نے کہا جمعے کے اندر، اور جو بندہ عمرہ حج نہیں کر سکتا، جس کے پاس عمرہ حج کرنے کے پیسے نہیں ہیں، داتا دربار جمعرات کو چلا جائے، حج عمرے کا ثواب ملے گا اس کو، اندازہ کریں۔ اور یہ جب ممبر رسول پر بیٹھ کر شرک کی دعوت دی جائے گی تو لوگ شرک کو چھوڑیں گے؟ وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ آج اولیاء اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور ذہنوں میں یہ نہیں ہے کہ یہ شرک ہے۔ علماء کا، یہاں کے علماء کا ایک وفد بغداد گیا اور پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر کھڑے ہو کر وہ ویڈیو وائرل ہوئی، وہ ایسے ہاتھ جوڑ جوڑ کر ان کو کہہ رہا تھا، آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی حاجت روا ہیں، ہم پاکستان سے آپ کے پاس چل کر آئے ہیں، ہماری مشکلیں حل کریں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اندازہ کریں، علماء کو جب لوگ یہ دیکھیں گے یہ قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے والے غیر اللہ کے آگے مانگ رہے ہیں، تو کیا وہ شرک کو چھوڑیں گے؟ وہ تو سمجھیں گے کہ یہ شرک نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ کو بھی، مسلمان کہلانے والوں کو بھی شیطان نے شرک پر لگا دیا ہے اور ذہن سے یہ نکلوا دیا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے۔ آج نظریں نیازیں دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، بکرے دیتے ہیں، اور وہاں جا کر جو ہے نا وہ جمعرات کو وہاں جا کر رات گزارتے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ آج میں نے رات وہاں گزاری ہے، ساری رات میں وہاں عبادت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تو شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہے کہ وہ انسان کو کفر اور شرک میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر دوسری اس کی چال یہ ہے کہ وہ گناہوں اور برائیوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے اور ان کی طرف دعوت دیتا ہے۔ گناہ کے کام، برائیوں کے کام انہیں خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ لوگ پہلے پہنچ جاتے ہیں، اکثر مساجد کے اندر جمعہ والے دن 2-3 صفیں ہوتی ہیں، چند افراد ہوتے ہیں اور جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب جمعہ ختم ہونے والا ہوتا ہے نا، پھر لوگ آنا شروع ہوتے ہیں۔ اگر یہاں ریس کورس پارک میں یا کسی اور پارک میں کوئی گلوکار آ جائے،
کوئی بڑا گلوکار آ جائے، وہاں ٹکٹ بھی لگا دیں 2500 3000 روپیہ ٹکٹ، ہزاروں لوگ وہاں 2500 3000 روپیہ دے کر وہاں پہنچیں گے، بلیک میں ٹکٹیں خریدیں گے کہ عاطف اسلم آیا وہاں پر، فلاں آیا ہے، اور پھر وہ 2 3 4 گھنٹے وہاں پر عیاشی ہوگی، موج مستی ہوگی اور ہلا گلا ہوگا۔ ابھی پچھلے دنوں یہ پنجاب کالج جو ہے، اس نے ایک جو ہے نا وہ فنکشن کروایا ہے، تو بچیاں آگے ڈانس کر رہی تھی، کالج کی بچیاں، اور وہ کہہ رہی تھی کہ دوپٹے آپ ہاتھ میں لے کر نا اپنے دوپٹے ان کو ہلاؤ، وہ سب بچیوں کو اس نے دوپٹے اتروا دیے اور وہ بچیاں بھی ساتھ ساتھ ان کے ڈانس کر رہی تھی۔ یہ فحاشی اور عریانی بے حیائی شیطان کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر یہ فحاشی عریانی بے حیائی پھیلے، اور ان گناہوں کو وہ مزین کر کے خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے تاکہ لوگ اس میں مبتلا ہوں اور جہنم والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال ربی، اس نے کہا اے میرے رب، بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، شیطان اللہ سے کہہ رہا ہے تو نے مجھے ورغلایا، تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن لہم فی الارض، تو میں بھی دنیا میں لوگوں کو ان کے گناہ خوشنما کر کے دکھاؤں گا، مزین کر کے دکھاؤں گا، خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، والا اغوینہم اجمعین، اور ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، ورغلا کے چھوڑوں گا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 39۔ اور اس نے اس کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام سے کیا۔ اللہ نے انہیں جنت میں داخل کر دیا اور کہا کہ یہ جنت کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں، مگر میرے لیے میری ایک ہی شرط ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ جو درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا، اس کے قریب نہیں جانا۔ اب شیطان ان کے پاس بار بار جا رہا ہے، انہیں ورغلاتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ اس درخت کا پھل کھا لو، درخت کا پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے، تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اور پھل کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، اور قسمیں اٹھا اٹھا کر انہیں یقین دلاتا رہا۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آدم علیہ السلام آپ اس کے بہکاوے میں کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ اس نے قسمیں اٹھائیں میرے کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم اٹھائے۔ اس نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو ورغلایا۔ اللہ فرما رہا ہے فوسوس لہم الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو ورغلایا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے۔ وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، اور اس نے کہا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے روکا تھا الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور اس نے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، پھر ان کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، چنانچہ انہیں دھوکے سے مائل کر لیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 20 اور 21۔ ان کے سامنے قسمیں کھائیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہارا فائدہ چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ جنت میں رہو، میں چاہتا ہوں تم فرشتے بن جاؤ، جب تم فرشتے بن جاؤ گے پھر تم ہمیشہ اس جنت کے اندر رہو گے۔ اور آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھا لیا اللہ نے جنت کی ساری نعمتیں ان سے چھین لی۔ آدم اور حوا علیہ السلام کو اس نے ورغلایا۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا
شیطان کے بہکاوے میں آ کر۔ تو حضرات اس کا طریقہ واردات بڑا پرانا ہے، یہ سب کو گمراہ کرتا ہے، بڑا تجربہ کار ہے۔ آدم علیہ السلام کو اس نے بہکا دیا، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کو آپس میں دشمن بنا دیا، اور یہاں تک کہ ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ یہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، الا ان الشیطان قد ایس ان یعبد فی بلدکم ھذا ابدا، خبردار شیطان یقیناً اس سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے اس ملک میں اس کی پوجا کی جائے گی۔ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی پوجا کرو گے، وَلَٰكِن سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَعْضِ مَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَيَرْضَىٰ بِهَا، لیکن ہاں تمہارے بعض ان اعمال میں اس کی اطاعت ضرور کی جائے گی جنہیں تم حقیر سمجھو گے، اور اسی پر وہ راضی ہو جائے گا۔ صحابہ سے وہ مجبور ہو چکا تھا کہ یہ لوگ شرک نہیں کریں گے، یہ میری پوجا نہیں کریں گے۔ اب جو لوگ شرک نہیں کرتے نا، وہ پھر کہتا ہے انہوں نے شرک تو کرنا نہیں ہے، اب ان کو کسی اور کام میں لگا دو، ایسے کاموں میں لگا دو یہ سمجھیں گے کہ یہ چھوٹا سا ہی گناہ ہے نا۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، کہتے ہیں نا جی ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، بچا کر رکھے شرک سے۔ اب جو لوگ شرک نہیں کرتے وہ پھر ان کو دوسرے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ نمازوں میں سستی ہے کہ نہیں ہمارے اندر؟ کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، کہتا کوئی بات نہیں، وہ شرک تو نہیں نہ کر دے، نماز نہیں پڑھتے، وہ شرک تو نہیں نا میں کرتا، چلو کوئی بات نہیں، نماز ہی ہے نا، مشرک تو نہیں ہوں نا میں۔ اسی طرح فراڈ کرتا ہے بندہ اور ساتھ کہتا ہوں مشرک تو نہیں نا، میں شکر ہے میں شرک نہیں کرتا۔ چوریاں کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اور جو ہے نا وہ سودی کاروبار میں ملوث ہیں، اور کہتا ہے کہ مشرک تو نہیں ہوں نا میں۔ شیطان نے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ شرک نہیں کرنا، باقی جو مرضی کر۔ اور آج ہم والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے، سب سے بڑا جرم شرک ہے، اس سے بچنا ہے آپ۔ شرک سے بچتا ہے انسان، مگر ایسے گناہ جو کبیرہ گناہ ہیں اس نے شیطان نے ان پر لگا دیا ہے، اور ذہن میں یہ ڈال دیا کہ یہ کون سا بڑا گناہ ہے، یہ تو چھوٹے گناہ ہیں۔ تو جہاں ہم شرک سے بچتے ہیں وہاں ہم نے ان جرموں سے بھی، ان گناہوں سے بھی جو کبیرہ گناہ ہے، ان سے بھی بچنا ہے۔ اسی طرح شیطان جو ہے نماز کے اندر جب انسان عبادت کے لیے آتا ہے، اللہ کی عبادت، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ عبادت نہ کرے، لیکن جب وہ عبادت کے لیے آتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ تو عبادت کے لیے آ چکا ہے، تو پھر اس پر حملہ کرتا ہے، نماز کے اندر خلل ڈالتا ہے، نماز میں اس کے ذہن کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کی توجہ نماز سے ہٹا کر کسی اور اپنے کاروبار میں لگا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی، میں نماز جب پڑھتا ہوں نا تو شیطان میرے ذہن کے اندر بڑے وسوسے اور خیالات برے ڈالتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک شیطان جس کا نام خنزب ہے، بڑے شیطان نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو بندہ نماز پڑھنے آتا ہے اس کے دل کے اندر وسوسے اور خیال پیدا کر۔ آپ نے فرمایا جب تمہارے ذہن میں کوئی اس طرح کا خیال آئے نا نماز کے اندر تو تعوذ پڑھا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بائیں طرف سے وہ حملہ کرتا ہے تو بائیں طرف 3 دفعہ تھو کر۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل مجھے بتایا، جب بھی میرے ذہن کے اندر کوئی برا وسوسہ اور خیال آتا تھا نماز میں تو میں پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں طرف 3 دفعہ تھو کرتا، تو اللہ نے اس شیطان سے مجھے بچا لیا۔
مزید انشاءاللہ شیطان کی چالیں اور اس سے بچنے کی تدابیر کیا ہیں وہ انشاءاللہ ہم آئندہ جمعے میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ رکھے، اس کے نقش قدم سے ہمیں بچا کر رکھے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔